मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 57 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुस्बत केसेस में रोज बरोज तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आज भी कोरोना के एक दिन में 4767 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,656 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 1,66,072 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,767 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस जून में पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक थी और इस दौरान कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा था और सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। इससे कबल 6 जून 2020 को एक दिन में सबसे ज्यादा 4,734 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,54,591 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,64,607, पंजाब में 2,12,918, खैबर पख्तूनख्वा में 84,609, इस्लामाबाद में 55,594, बलूचिस्तान में 19,497, आज़ाद कश्मीर में 12,367 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,999 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 44,447 है, जबकि 3,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 14,215 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,647 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,95,929 हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। तीसरी लहर बहुत खतरनाक है क्योंकि अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो गई, मुल्क बंद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक कौम के नाम जारी वीडियो पैगाम में कहा कि मैंने कोरोना से महफूज रहने के लिए 1 साल एहतियात की और किसी निजी तकरीब में शिरकत नहीं की, मगर सेनेट इलेक्शन के दौरान एहतियात न कर सका। उनका कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, हम अपना मुल्क बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। अलबत्ता मास्क पहनने से काफ़ी हद तक कोरोना से बचाव मुमकिन है, लिहाजा एहतियात करें। देखिए, ये जो तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है और मैं आप सबसे ताकीद करता हूं कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। ये मास्क इसलिए ज़रूरी है कि सारी दुनिया का अब ये तजर्बा है कि जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आप बहुत कम चांस हो जाती है कि आपको भी ये बीमारी लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बरतानिया से आई है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बरतानिया से लाहौर आए। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क के तमाम अस्पताल भर चुके हैं, लिहाजा सब एहतियात करें। अगर SOPs पर अमल नहीं किया तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। इमरान खान का कहना था कि अब तो दुनिया में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है, आवाम खुद ही कोरोना SOPs का ख्याल रखें, हुजूम वाले मुकामात पर जाने से गुरेज करें। कोरोना की हवलनाकी बयान करते हुए इमरान खान का कहना था कि कोरोना वायरस सीने में दाखिल हो जाए तो सूरत हाल खतरनाक हो जाती है। अल्लाह ने मुझ पर और अहलिया पर खास करम किया है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। लाहौर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं, क्योंकि मैं गुजर चुका हूं इससे, अल्लाह ने मेरे पे तो बड़ा करम किया है और मेरी बीवी पे बड़ा करम किया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसी बीमारी है, खुदा ना खास्ता कि ये अगर आपकी सीने में चली जाए, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے دوران 5 اپریل سے ملک بھر میں تمام انڈور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر فوری طور پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا خصوصی اجلاس وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز نے شرکت کی۔ NCOC کے اجلاس کے دوران کورونا وبا کی تیسری لہر، کورونا وائرس کنٹرول کرنے کے اقدامات، اسمارٹ لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے، کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور SOPs پر عمل درآمد کرانے سے متعلق حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں شادی کی تقاریب، سوشل، کلچرل، سیاسی جلوسوں سمیت تمام تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی۔ تمام انڈور اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر فوری طور پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ NCOC کے اعلامیے کے مطابق NCOC صوبوں کو کورونا وائرس پھیلاؤ کے ہاٹ اسپاٹ کے نقشے فراہم کرے گی۔ کورونا وائرس پھیلاؤ کے علاقوں میں 29 مارچ سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبے اس سے پہلے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندی لگا سکتے ہیں۔ NCOC کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ NCOC کی جانب سے عائد کی گئی پابندیاں فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ تمام زمینی، فضائی اور ریلوے کا ڈیٹا دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ صوبے NCOC کی طرف سے دیے گئے ویکسینیشن کا ٹارگٹ بروقت پورا کریں گے۔ اعلامیے کے مطابق بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کم کرنے کے آپشن کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ سے متعلق حتمی فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ NCOC کے اجلاس کے دوران ڈاکٹر فیصل سلطان نے ویکسین سے متعلق بتایا کہ زیادہ انحصار چین اور دیگر ملکوں پر ہے، جبکہ چین سے 10,60,000 خوراکوں پر مشتمل کھیپ منگل تک آ جائے گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو عالمی ادارے سے کوویکس آسٹرازینیکا ویکسین ملنے میں مزید تاخیر ہوئی ہے۔ کوویکس کے ذریعے پاکستان کو مارچ میں آسٹرازینیکا ویکسین کی 28 لاکھ خوراک ملنا تھیں۔ لاہور میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 23% تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں میں 1725 کیسز مثبت آ گئے۔ محکمہ صحت نے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی۔ صوبے میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے پنجاب میں ماسک پہننا لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹرکٹلی صوبہ بھر کے اندر ماسک کو پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے کہ کورونا سے متعلق بازاروں اور مارکیٹوں کے بارے میں ترجیحات طے کر کے کل میڈیا سے شیئر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ سیکریٹری صحت نے کہا کہ ہماری تجویز ہے کہ 10 سے 14 دن لوگوں کا میل جول بند کیا جائے۔ اس وقت صوبے کے ICUs میں 214 مریض ہیں۔ 5 اپریل سے لے کے عید تک جو ہے NCOC نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ شادیوں پہ مکمل پابندی لگائی جائے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل صوبے کے اندر متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے۔ سعودی فضائیہ کا دستہ 2 ہفتوں پر محیط کثیر الملکی فوجی مشق ایسس میٹ 2021 میں شرکت کے لیے سینچر کو پاکستان فضائیہ کے آپریشنل بیس پر پہنچ گیا ہے۔ پاک فضائیہ، امریکی فضائیہ اور سعودی فضائیہ کثیر الملکی عسکری مشقوں میں حصہ لیں گی۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان فضائیہ، امریکی فضائیہ اور سعودی فضائیہ ان مشقوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ مصر، اردن اور بحرین کی فضائیہ کو بطور مبصر ان مشقوں میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ مشقوں کا بنیادی مقصد شرکاء کے انفرادی تجربات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے باہمی اشتراک کو فروغ دینا اور حقیقت سے قریب تر ماحول میں
تربیت کی فراہمی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی فضائیہ کے ساتھ ہونے والی یہ اس سال کی پہلی مشقیں ہیں، اسی لیے انہیں 2021 کا نام دیا گیا ہے۔ رواں سال میں سعودی اور پاکستانی فضائیہ کی مزید مشترکہ مشقیں بھی متوقع ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت خراب ہو گئی، تاہم ان کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ ذرائع JUI کے مطابق مولانا فضل الرحمان 2 روز سے بخار میں مبتلا ہیں اور اب سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ وہ DI خان میں اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ مولانا کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آئی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ فضل الرحمان نے ناساز طبیعت کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں نے سربراہ PDM کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ قبل ازیں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ مریم نواز کی طبیعت ناساز ہے، انہیں تیز بخار اور گلے میں شدید درد ہے۔ مریم نواز نے اپنا کورونا ٹیسٹ بھی کرایا ہے، جس کی رپورٹ تاحال موصول نہ ہو سکی ہے۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے نائب صدر مسلم لیگ نون کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، اسی بنا پر انہوں نے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے کمرشل بینکنگ سرکل نے شوگر سٹہ مافیا کے 3 ارکان کی گرفتاری کے بعد مزید 4 افراد کو کراچی سے گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد گرفتار افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شوگر سٹہ مافیا کی جانب سے منی لانڈرنگ کے خلاف FIA حکام نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ کارروائی کے دوران 3 بروکر دیال داس، سنتوش کمار اور راج کمار گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور کارروائی کے نتیجے میں مزید 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ملزمان شوگر بروکر ہیں اور مل مالکان سے مل کر چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزمان شوگر سٹہ مافیا میں ملوث ہیں۔ ملزمان نے مجرمانہ کارروائیوں کے لیے سوشل میڈیا فارمز اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ ترجمان FIA نے کہا کہ ملزمان کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف FIA کراچی کی جانب سے 2 مقدمات درج ہیں۔ مقدمات اینٹی منی لانڈرنگ کی دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ FIA کی جانب سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ملزمان کو عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔